سے گزشتہ رات جو ہے اس میں بر وقت سونا بہت اہم ہے. اور یہ میں بار بار ریپیٹڈلی کہتا ہوں, لائک اے بروکن ریکارڈ کہہ لیں آپ. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس دن جاگیں اس دن سوئیں, یہ کبھی نہ بھولیں. چاہے کوئی کام کی وجہ ہے, چاہے کوئی پارٹی کی وجہ ہے, چاہے کوئی اور جو بھی چیزیں آپ سمجھ لیں جتنی بھی اہم ہیں, مگر سب سے اہم یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں. آئی وش اٹ واز پاسبل کہ 9 بجے تک بندہ سو جائے. میں نے وہی عرض کیا کہ جو ہمارے موجودہ دنیا کے حالات ہیں, لائٹس ہیں, ڈیوائسز ہیں, انٹریکشنز ہیں, لوگوں نے اب جاگنا ہی, ابھی بھی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کا سلیپنگ ٹائم جو ہے وہ ارلی ہے, اور جو مارکیٹس وہاں پہ جلدی بند ہوتی ہیں, ابھی بھی وہاں پہ مارکیٹس جلدی بند. ہم ہی ہیں جو دیر دیر تک جاگتے رہتے ہیں. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں, تو بہترین یہ ہے اگر آپ پہلی کوئی اچھی کام کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سونا شروع کریں. 1 نمبر 2, سونے کے بعد جہاں پہ آپ سوتے ہیں وہاں کی جو سلیپ ہائیجین ہے اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر لیں. ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے, کپڑے کیسے ہونے چاہیے, نوائزی پلیس ہونی چاہیے, کیا وہاں پہ ڈیوائسز آپ کی آن ہونی چاہیے, کیا آپ کے کمرے میں LED ہونی چاہیے, ٹیلی ویژن ہونا چاہیے. اور جب آپ سوئیں تو آپ کی نیند گہری, تازہ دم کر دینے والی ہونی چاہیے, تاکہ جب آپ اگلے دن جاگیں تو آپ بالکل فریش ہوں, اور آپ کو چائے اور کافی کی بیساکھی کا سہارا لینے کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ اگر آپ 8 سے 10 گھنٹے سو کے اٹھیں گے تو آپ ریفریشڈ ہوں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ زیادہ کام کرنے کے چکر میں ہم نے نیند کو کم کر دیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ کام کریں, حالانکہ جس دن آپ کی نیند پوری ہوگی اس دن آپ کا فوکس بہت اچھا ہوگا, اور آپ کی پروڈکٹیوٹی خود بخود بڑھ جائے گی, اور آپ کا موڈ بہت اچھا ہوگا, اور میموری شارپ ہوگی, کیونکہ ساری رات میں آپ کا پورا دماغ اور جسم ٹوٹلی کلینز ہو گیا ہوگا, صاف ہو گیا ہوگا. تو پہلی بات تو یہ, اگر آپ جسم کی بات کر رہے ہیں, یہ جو فزیکل سیلف کیئر کی بات کر رہے ہیں, تو اٹ بگینز ود سلیپ. اور کوشش کریں کہ جلدی سوئیں گے تو جلدی جاگیں گے, میلیٹونن سکریٹ ہوگی, گروتھ ہارمون سکریٹ ہوگا, سارا کچھ بیلنس میں ہوگا. صبح آپ کی کورٹیسول کم ہوگی, سٹریس لیولز کم ہوں گے, ایڈرینلین کم ہوگی, موڈ مزاج اچھا ہوگا. اور جو ہی جاگیں گے تو آپ نے ناشتہ ضرور کرنا ہے, فاقے نہ چل پڑیے گا, اور ناشتہ ہونا چاہیے بادشاہوں کی طرح. اور کوشش یہ کریں کہ گندم نہ کھائیں, اور گندم کی بجائے آپ بارلے, یعنی گیہوں, بارلے, جو ہے وہ استعمال کریں, دلیا جو ہوتا ہے, اور اوٹ میل جس کو کہتے ہیں, اور انڈے کا استعمال کریں, اور دودھ کا استعمال کریں, اور شہد کا استعمال کریں, اور کھجور کا استعمال کریں, اور نٹس کا استعمال کریں, اور ہلدی کا استعمال کریں. چینی, پروسیسڈ فوڈز اور کوکنگ آئل, یہ سب انفلیمیشن کوز کرتے ہیں. یہ باڈی کے اندر ایسے خرابیاں پیدا کرتے ہیں جن سے انسان کی زندگی کی طوالت کم ہوتی ہے, لانجیوٹی کم ہوتی ہے, اور یہ الزہائمر اور مختلف جو بیماریاں ہیں ان کو جنم دیتے ہیں. چینی اور چینی سے بنی ہوئی تمام چیزیں, چاہے کھانے کی ہوں, چاہے پینے کی ہوں, چاہے گھر کی ہوں, چاہے بازار کی ہوں, اور اس کے علاوہ جو کوکنگ آئل میں پکاتے ہیں, اور جو پروسیسڈ فوڈز ہیں. ہاں جی, کڑاہی, جو آپ کس چیز میں پکا رہے ہیں کڑاہی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آلیو آئل میں اتنی زیادہ ٹیمپریچر نہیں دے سکتے, تو another option is, جو کہ ہمیں اس کو ہیک آتی ہے, ہم لوگ استعمال نہیں کرتے, مگر ایک بہترین آپشن ہے گری کا تیل, کیا بولتے, کوکونٹ آئل. سو دیٹ از ویری گڈ. کوکونٹ آئل جو ہے وہ کمپیریٹیولی
اس میں نیگیٹو کیلریز ہیں, یعنی وہ کیلریز جو ہیں آپ کو اس کو برن کرنے میں, اس کو ہضم کرنے میں جو کیلریز کنزیوم ہوتی ہیں وہ زیادہ لگ جاتی ہیں, تو بیلنس آپ کو زیادہ نہیں ملتا, یعنی آپ کا کیلریز ایکسٹرا نہیں ہوتی, گین نہیں ہوگا ویٹ. ہارٹ کے لیے تو خیر اتنا اچھا وہ بھی نہیں ہے, سو کم ہی استعمال کریں. اسی لیے میں نے کہا کہ ڈیپ کوکنگ سے پرہیز کریں, ڈیپ فرائنگ سے پرہیز کریں. تو ناشتہ بھرپور ہونا چاہیے, اور اس میں یہ آپ اسٹڈی کریں, کیونکہ جسم کے لیے نیند اور نیند کے بعد کھانا جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے میل زیادہ لینا چاہتے ہیں یا آپ ایک ونڈو میں کھانا چاہتے ہیں. سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے, دالوں کا استعمال کرنا چاہیے. جتنے سمپل فوڈز ہوں گے اتنے اچھے ہوں گے. جتنے جو ہے گوشت اور ایسی خوراکیں ہوں گی وہ اچھی نہیں ہیں. ہاں جیسے مچھلی کو بہت اچھا کہتے ہیں وائٹ میٹ, مگر وہ بھی کمپیریٹیولی کم ہونا چاہیے. ویسے ریڈ میٹ سے وائٹ میٹ بہتر ہے. تو فوڈ, جو بھی آپ فوڈ کھا رہے ہیں اس کے اوپر خیال رکھیں. تھرڈ چیز, اگر آپ نے جسم کا خیال رکھنا ہے تو اپنی گاڈ لکس ایٹ اس فرام ان سائڈ, پیپل لک ایٹ اس فرام آؤٹ سائڈ. تو اپنی وضاحت, اپنے آپ کو ہائیجین, پرسنل ہائیجین, اس کا خیال رکھیں. تیسری یہ چیز ہے. چوتھی چیز ایکسرسائز ہے. واک کے اتنے فائدے ہیں, اسٹریس لیول کم کرتی ہے, انڈورفنز, انکیفلنز, آپ کے جسم کو توانا رکھتی ہے, آپ کے موڈ کو اچھا رکھتی ہے. اور اسٹریچنگ ایکسرسائز ضرور کریں. اسٹریچنگ, جاگنگ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, نو پرابلم. جاگ کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ آپ کس سرفیس کے اوپر بھاگ رہے ہیں اور فٹ ویئر کیسی ہے. اگر اس کا جو ریکوشے ہے, جو اس کا, کیونکہ جب آپ پاؤں مارتے ہیں ایسے تو وہ واپس آتا ہے, گھٹنے پہ آتا ہے, ٹخنے پہ آتا ہے, پیلوس پہ آتا ہے. تو اگر آپ کی فٹ ویئر ٹھیک ہے اور آپ سافٹ جگہ پہ ٹریک پہ بھاگ رہے ہیں تو اٹ از گڈ. اگر نہیں پاسبل تو پھر آپ اس کے اوپر کیا, اس کو جو گھر میں ہوتی ہے ٹریڈ مل پہ بھی بھاگ سکتے ہیں. تو ٹیمپریچر دیکھ لیں. اف اٹ از ویری ہائی ٹیمپریچر لائک اٹس گوئنگ ٹو بی سمر, تو آپ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو. واٹر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. جب آپ کی نیند کم ہو تو پانی اور بڑھا دیں, کیونکہ نیند کا نعم البدل پانی ہے. نیند کلینزنگ کرتی ہے, صفائی کرتی ہے, پانی بھی صفائی کرتا ہے. اور جب نیند کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے. او آر ایس, گلوکوز بھی ہوتا ہے, گلیکسوز ڈی بھی ہوتا ہے. الیکٹرولائٹس تو او آر ایس میں ہوتے ہیں, یعنی اس میں سوڈیم, پوٹاشیم, کلورائڈ, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر ضرورت ہو تو ہم الیکٹرولائٹس کے علاوہ جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں, ویسے تو جوان لوگوں کی جن کی گٹ صحیح ہوتی ہے, مائکرو بایوٹا جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. مائکرو بایوم, ہمارے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں. جن لوگوں کو بار بار پیٹ خراب ہوتا ہے اور جن کو اینٹی بایوٹکس یوز کرنی پڑتی ہیں, ان کا مائکرو بایوم جو ان کے گٹ کے اندر فلورا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جس سے ان کا موڈ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. سیروٹونن کم ہوتی ہے, میلاٹونن کم ہوتی ہے, ان کا ڈپریشن بھی ہوتا ہے. تو اپنے پیٹ کو ٹھیک رکھیں, اپنے معدے کو ٹھیک رکھیں. اور جو ہے اگر ضرورت ہے تو وائٹامنس جو کہ مائکرو نیوٹرینٹس میں آتی ہیں. سن لائٹ جو ہے وہ وائٹامن ڈی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, جس سے کہ کیلشیم جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں میں جذب ہوتی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, خواتین جن کو مینوپاز ہوتا ہے ان کو زیادہ سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان کی ہڈیاں بھربھری ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے. تو نیچر میں جانے سے موڈ بھی اچھا ہوتا ہے اور سن لائٹ بھی ملتی ہے. اور ویسے بھی ہماری ساری سینسز جو ہیں دے فیل کام جب ہم آؤٹ ڈور جاتے ہیں. تو دس از اے بٹ اباؤٹ ٹیکنگ کیئر آف یور فزیکل ہیلتھ. اگر ہمیں دن میں بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسی میڈیسن یوز کر رہے ہیں. میڈیسن اگر یوز کر رہے ہیں تو پھر ہم کچھ نیند رات کو رکھ لیں اور کچھ دوپہر کو, جیسے کہ جن ملکوں میں گرمیاں ہوتی ہیں اور دن لمبا ہوتا ہے تو وہاں پہ جیسے عربز گئے اسپین تو وہ دوپہر کو سوتے تھے, تو اس کو بولتے تھے سیستا. اور یہاں پہ ادھر ہم کیلولا بولتے ہیں. تو پھر تھوڑا سا سو جائیں. یہ جو نیپ ہوتی ہے, کیٹ نیپ,
یہ ہمیں ری انرجائز کر دیتی ہے. تو اگر کوئی رات کو نیند آپ کی کم رہ گئی ہے یا پوری نہیں ہوئی یا میڈیسن لے رہے ہیں, تو کوئی دوپہر کا وقت آپ ایسا جس میں کہ آپ کو فل اٹینشن نہیں دینی, تو اپنی تھوڑی سی نیند پوری کر لیں. جیسے یہاں پہ آنے سے 3 بجے سے پہلے ارلی لنچ کر لیں, لنچ کے بعد چھوٹی سی چہل قدمی, اور اس کے بعد جو کوکی چڑھتی ہے, پنجابی میں بولتے ہیں کوکی چڑھ گئی ہے, کوکی چڑھ کے تھوڑا سا وہ جو ہے نا فوڈ کا اثر دماغ پہ ہوا تو یو فیل لٹل گروگی اینڈ لٹل سلو, تو اپنی تھوڑی سی نیند لے لیں, اور پھر اپنے جو بھی کاؤنسلرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان سے ڈسکس کر لیں اف اٹ از بیکاز آف دا میڈیکیشن. اگر وہ جو ہے رات کو نیند کا مسئلہ ہے, رات کو نیند آپ کی ریم سلیپ جو ہے اور نان ریم سلیپ اس میں کوئی کسر رہ گئی ہے, ڈیپ سلیپ نہیں ملی, تو پھر کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو کہ ہیبٹ فارمنگ نہیں ہوتی, which are actually hormones like melatonin, تو وہ آپ لے سکتے ہیں, اس سے آپ کی سلیپ کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی. تو اگر کوئی اور مسئلہ ہے, نیند آتی رہتی ہے, تو جا کے پھر بھی ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ کیا وجہ ہے, کوئی نارکولیپسی ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جو نیند آتی دن بھر رہتی ہے اور ہماری پوری اٹینشن ہم پے نہیں کر سکتے ہیں. تو پانی بھی زیادہ پینے سے نیند کی ڈیفیشنسی جو ہے اس کو کور کیا جا سکتا ہے. مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو ایسے برین ہیلتھ بھی کہہ سکتے ہیں, مینٹل ہیلتھ, برین ہیلتھ. اگر ہم اس کو برین ہیلتھ کہہ سکتے ہیں تو ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے فزیکل ایکسرسائز ضروری ہے, لو کولیسٹرول فوڈ, ایٹنگ رائٹ. اچھا, ہارٹ جب ہم اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, تو ہارٹ کی ہیلتھ کیسی ہوتی ہے؟ ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو جاپان میں شاید انہوں نے کیا, کہ جب کوئی بہت دیر صدمے کی حالت میں ہوتا ہے, گریف میں ہوتا ہے, تو اس کے ہارٹ کی ایکچولی شیپ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے ایک جیپنیز نیم بھی ہے اس ہارٹ کا, جو گریف میں ہارٹ ہوتا ہے, اس کی شیپ بدل جاتی ہے ہارٹ کی. یعنی کہ جو ہارٹ کی ایک خاص شیپ ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے نا, تو جب کوئی گریف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی ہارٹ کی شیپ بھی چینج ہو جاتی ہے. ہارٹ کا کام بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ بلڈ اس میں جمع ہو اور میکسیمم بلڈ جمع وہ کر سکے, اور پھر ایک تیزی سے وہ یوں بند ہوتا ہے جس سے پمپ ہو جاتا ہے, بلڈ سارا اس سے نکل جاتا ہے. تو پورا بلڈ جمع کرنا اور پھر اس کو پوری باڈی میں سپریڈ کرنے کے لیے یہ ہارٹ کا ایک کام ہے. ہارٹ جو ہے اس میں 40,000 نیورونز بھی ہوتے ہیں جن میں میموری ہوتی ہے. نیورونز جو ہے وہ میموری کیپ کر سکتے ہیں, تو جو جذبات ہوتے ہیں اور جو گریف ہوتا ہے اور جو اچھے جذبات ہوتے ہیں وہ ہمارے دل میں بھی محسوس ہوتے ہیں. تو اگر ہارٹ کے اوپر, ہارٹ ایک آرگن ہے اور کڈنیز بھی ایک آرگن ہے, ہارٹ بھی ایک آرگن ہے اور کڈنیز بھی ایک آرگن ہے اور لیور بھی ایک آرگن ہے, تو کیا ان تمام عضو جو ہیں, اعضاء جو ہیں, جیسے بازو ہے, ٹانگیں ہیں, ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ جیسے ہارٹ کی میں نے کافی ساری باتیں آپ کو بتائیں. دماغ تو ہمارا ایک آرگن نہیں ہے نا, یہ تو کہیں باہر پڑا ہوتا ہے. سو کیا ہمیں یہ خیال نہیں آ گیا کہ برین ہیلتھ کوئی اور چیز ہے اور باڈی کی ہیلتھ کوئی اور چیز ہے, اور آر دے انٹر کنیکٹڈ؟ سو برین ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ, ایز امپورٹنٹ ایز پرابلی ہارٹس ہیلتھ, اور مے بی ایون مور سو. ایک نرو ہے جس کو ویگس نرو بولتے ہیں, وہ برین سے نکلتی ہے اور ہارٹ کو انرویٹ کرتی ہے, اور ہارٹ کا تیز چلنا یا سنبھل کے چلنا یا بالکل ٹھیک چلنا اس چیز کے اوپر منطبق ہے کہ برین کی ہیلتھ کیا ہے, اینڈ وائس ورسا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوال کیا تھا موڈ کے متعلق, تو اگر ہم اپنی برین ہیلتھ یا مینٹل ہیلتھ اچھی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارا برین کیا سوچ رہا ہے. اگر ہمیں یہ
ادراک ہے, ہمیں یہ ریئلائزیشن ہے, ہمیں یہ انسائٹ ہے کہ ہمارا برین پازیٹیو سوچ رہا ہے یا نیگیٹو سوچ رہا ہے. اگر ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ یہ جو برے برے خیال آ رہے ہیں, غصہ آ رہا ہے, چڑچڑا پن ہے, برین میں جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں ان سے سوچیں بنتی ہیں, اور سوچوں سے برین میں ایموشنز بنتے ہیں, جذبات, اور جذبات جو ہیں ان کا اثر ہماری باڈی پہ ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح کے جیسے جذبات ہوں. وہ ایک بڑا نامعقول سی مثال ہے, جیخو جا منہ, ہاں یہ بڑی نامعقول سی مثال ہے, مگر سمجھانے کے کہ جیسے خیالات ہوں گے ویسی جذبات ہوں گے اور ویسی ہی فیلنگز ہوں گی. احساس باڈی کو ویسا ہی ہوگا, خیال, جذبات, یہاں پہ ایموشنز, اور فیلنگ ان دا باڈی, یعنی جیسی روح ویسے فرشتے. تو ہم جیسی سوچ رکھتے ہیں ویسے جذبات دماغ میں جنم لیتے ہیں, اس سے ہمارا پورا دماغ متحرک ہوتا ہے. لمبک سسٹم جو جذبات سے ہوتا ہے, ہمارا پیچوٹری گلینڈ جو کہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے, اس سے اس طرح کے ہارمونز نکلتے ہیں, ان کا اثر تھائرائیڈ پہ, سپرارینل گلینڈز پہ, سارے جسم پہ ہوتا ہے, اور پھر ویسی کیفیت بن جاتی ہے. یعنی دماغ کی سوچوں پہ ہماری جسم کی کیفیت منحصر ہے. ہارٹ ریٹ تیز ہونا, یا پاور فیل ہونا, یا غصہ آ جانا, یا بلڈ پریشر اونچا ہو جانا, خیالات پہ منحصر ہے. تو اگر ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے, اندازہ ہی نہیں ہے, ہم نے اس کی پریکٹس ہی نہیں کی کہ اپنی سوچوں کے متعلق سوچ سکیں کہ اب میں سوچ کیا رہا ہوں, سٹریسڈ ہوں, پریشان ہوں, ڈپریسڈ ہوں, ہیپی ہوں, جوائفل ہوں, کیا میں فیل کر رہا ہوں. جیسا فیل کریں گے دماغ میں ویسا ہی آپ کا جسم ریئیکٹ کرے گا. تو سوچ سے جذبات دماغ میں, جذبات سے فیلنگز جسم میں, اور جب یہ زیادہ دیر قائم رہتی ہیں تو ایک موڈ بن جاتا ہے. ایک موڈ, جذبات جب زیادہ دیر قائم رہتے ہیں تو ایک موڈ بن جاتا ہے. ہیپی موڈ, سیڈ موڈ, اینکشس موڈ, میڈ, غصے کا موڈ. اور جو موڈ ہے وہ جب بہت دیر, مہینوں ایک طرح سے چلتا رہتا ہے تو وہ ہمارا ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے, وہ ہمارا طریقہ کار بن جاتا ہے, اور پھر جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ ویسا ہی بنتا ہے. تو یہ سب چیزیں کس چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں؟ مینٹل ہیلتھ پہ. اور موڈ کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم چینج کر سکتے ہیں؟ یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ مجھے غصہ آ گیا ہے اور اب میں پانی پی لیتا ہوں, اور میں غصے کی حالت میں کھڑا ہوا تھا اور میں بیٹھ جاتا ہوں یا لیٹ جاتا ہوں, اور لیٹ کے میں گہرے سانس لینا شروع کر دیتا ہوں, تو کیا میرا موڈ چینج ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ریورس میں بھی چل سکتے ہیں, اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ڈسٹریکٹ ہونا سیکھ لیں, مثال کے طور پہ جو ہے آپ سوچیں کہ کوئی یلو کلر کا پھل ہے, یلو کلر کا پھل ہے, اتنا بڑا پھل ہے, اور وہ جو ہے گرمیوں میں آپ کے سامنے پلیٹ میں رکھا گیا ہے, مینگو, اور اب آپ نے اس کو ایسے چھری سے کاٹا ہے. یہ جیسی ان کی ٹی شرٹ ہے اس سے ملتا جلتا یلو کلر کا ہے وہ, اور آپ نے اس کو کاٹا ہے. یہ دیکھیں, یہ اس کا اوپر کا ایک جو ہم نے کاٹا تھا اس کا سلائس آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہ سلائس جو ہے یہ آپ نے لک کیا, یہ منہ میں ڈالا, اسمیل کی. اس کا کیا نام ہے؟ یہ کون سا والا آم ہے؟ آم کی بہت سی اقسام ہے. چوسا ہے, بہت میٹھا ہے. انور ٹول ہے, آپ نے اس کو چوس کے کھایا ہے, چوس کے کھایا جاتا ہے. تو یہ جو ایکسرسائز ہم نے ابھی کی ہے یہ آپ نے اپنے جسم کے کس حصے سے کی ہے؟ دماغ سے کی ہے نا. تو ہمارے پاس یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو بدل سکتے ہیں, اور جب سوچوں کو بدلیں گے تو ہمارے جذبات بدل جائیں گے, اور جذبات بدل جائیں گے تو کیفیت بدل جائے گی. تو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ سے. اگر فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی تو مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہوگی, کیونکہ جیسے ہارٹ کی ہم کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز کرتے ہیں, تو جو ہم یہ جتنی بھی ایکسرسائز, نیند اور یہ سب کچھ کرتے ہیں, یہ ہماری برین ہیلتھ کو بھی
اچھا یا برا بنا سکتے. کیفیت فیلنگ کو کہتے ہیں نا, کیفیت کیسی ہے آپ کی, یہ مینٹل, دس از اباؤٹ مینٹل ہیلتھ ان اے نٹ شیل. یہ سی بی ٹی تھی, یہ کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی جو ہے اس کے یہ اجزاء ہیں یہ جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا. مینٹل ہیلتھ میں یہ جو 7 ہیبٹس کا پروگرام ہے جی یہ بھی بہت اہم ہے. بہت اہم ہے. اس لیے کہ ہیبٹس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سب کانشیس یا انکانشیس مائنڈ کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں. اسی لیے جو کریونگز ہیں یا جو نشہ ہے اس کو چھوڑنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کو اتنی دفعہ ریپیٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ آٹو پہ چلا جاتا ہے. اسی طرح کچھ تھاٹس ہیں جو ہمارے دماغ میں پاپ اپس کی طرح آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اب ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا عقیدوں کا حصہ بن جاتے ہیں. تو نیگیٹو تھاٹس ہم جان تو چھڑانا چاہتے ہیں پر وہ پاپ اپ کر کے سامنے آ جاتے ہیں. اتنی مرتبہ سوچا ہوتا ہے کہ وہ آٹو پہ چلا جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں اینٹس. اینٹس مطلب چونٹیاں. چونٹیاں مینز اینٹس آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس. وہ آپ کے دماغ میں خود ہی چلنے لگ جاتے ہیں. ان کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ریپلیس کر دیں ود ہیبٹس. ہیبٹس وہ ہوتی ہیں جن کی آؤٹ کم نتیجہ بہترین ہوتا ہے, اور ایڈکشنز وہ ہوتی ہیں جو آٹومیٹیکلی ہمارے دماغ میں آتی ہیں مگر ان کا نتیجہ برا ہوتا ہے. تو ان کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ہارڈ ڈسک میں پڑی رہتی ہیں. تو ان کو ریپلیس کر دیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سرکٹری ہے, جو کہ سرکٹ ایک دم سوئچ آن ہوتا ہے جس سے یہ نیگیٹو تھاٹس چل پڑتے ہیں, اگر ہم ان کی بجائے پازیٹو تھاٹس کو جگہ دیں اور ان کو بار بار دہراتے رہیں تو پھر آن وہ ہو جائیں گے. تو جو جن نیورونز کو ہم استعمال نہیں کرتے یعنی نیگیٹو تھاٹس کو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے تو آہستہ آہستہ پروننگ ہو جائے گی. پروننگ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی درخت ہو اور اس کی آپ ایسی ٹہنیوں کو کاٹ دیں جو کہ جن کے اوپر پھل نہیں ہے تاکہ پھل والی ٹہنیوں کی طرف زیادہ خوراک جا سکے. تو وہ نیورونز پھر آہستہ آہستہ مدھم ہو جاتے ہیں, وہ پیتھ ویز مدھم ہو جاتے ہیں جن کو ہم استعمال بار بار نہیں کرتے, اور جن کو اچھے والوں کو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ کے لیے ہمیں اپنی انکانشیس مائنڈ یا سب کانشیس مائنڈ یعنی جہاں پہ عقیدے پڑے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر ہم مائنڈ فلی یعنی سوچ سمجھ کے ہم کوئی طریقہ کار کے متعلق سوچیں اور پھر اس پہ بار بار عمل کریں روزانہ کی بنیاد پہ. جیسے کہ مثال کے طور پہ ہمارا ایک رائٹ برین ہے اور لیفٹ برین ہے, یعنی ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں. رائٹ برین جو ہے وہ ایموشنز کا برین ہے, وہ جو ہے جذبات اور کریٹیوٹی اور کوئی چیز تخلیق کرنا اور آرٹ اور میوزک اور شاعری اور جو ایسے ہیں وہ سائنسز کیا ان کو بولتے ہیں فائن آرٹس. اور جو لیفٹ برین ہے وہ لاجک کا ہے, میتھس اور ان چیزوں کا برین, ریشنلٹی, ڈیسیژن میکنگ اور کیا کہہ رہے ہیں انالیسس. اگر ہم چاہیں کہ یہ دونوں مل کر کام کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے, ایک چھوٹا سا وہ ہے کیا کہتے ہیں ہیک, برین ہیک. ایک برین ہیک ہے, وہ یہ کہ آپ کا جو بھی ڈومیننٹ ہینڈ ہے, جو بھی آپ کا ڈومیننٹ ہینڈ ہے, مثال کے طور پہ آپ ٹوتھ برش کرتے ہیں ود یور رائٹ ہینڈ, آپ بال برش کرتے ہیں ود یور رائٹ ہینڈ سپوز, تو آپ جب اپنے لیفٹ ہینڈ سے کریں گے تو شروع میں پرابلم ہوگی کیونکہ وہ کوآرڈینیشن میں پرابلم ہوگی, موٹر فنکشن میں پرابلم ہوگی. مگر اس سے آپ کا لیفٹ برین اور رائٹ برین آپس میں سنک ان کر جائے گا, تو آپ کا لیفٹ اور رائٹ برین آپ کے دونوں مل کے کام کرے گا. سو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, جیسے پہلے جب میں مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہا تھا اور فزیکل ہیلتھ کی, تو ڈیپ بریدنگ جو ہے دیٹ کین ہیلپ یور مینٹل فنکشنز ایز ویل, بیکاز آپ کا برین جو ہے وہ گلوکوز
اور آکسیجن پہ کام کرتا ہے بنیادی طور پہ. تو جب آپ اس کو گلوکوز سے ڈپرائیو کریں گے تب خراب ہوگی. جیسے ہم ORS کی بات کر رہے تھے, اگر وہ ہوگا تو گڈ. واٹر سے ڈپرائیو کریں گے کیونکہ 70% آف آور برین از واٹر, تو واٹر دینا اس کو, گلوکوز دینا, اور ڈیپ بریدنگ سے آکسیجن, تو اٹ ول ورک ویری ویل. سو آپ جب ایک کام کو بار بار شروع میں کرتے ہیں تو پرابلم آتی ہے, آپ کو عادت نہیں ہوتی, مگر جب آپ وہ کرتے رہیں گے تو پھر کچھ دن کے بعد آپ کی وہ ہیبٹ کا حصہ بن جائے گا. نیورونز دیٹ سنک ٹوگیدر, تو وہ پھر ان میں ایک پیتھ ویز بن جائیں گے. سو دس از ون وے آف بلڈنگ اپ یور پازیٹیو مینٹل ہیلتھ. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہیومنز آر سوشل اینیمل, سوشل بینگس. اینیملز جو ہیں وہ بھی ہرڈز میں رہتے ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں, اور اس سے ان کو اسٹرینگتھ ملتی ہے, جھنڈ میں رہتے ہیں. مچھلیاں جو ہیں وہ ایک سوام میں یا ایک فارمیشن میں تیرتی ہیں, اور اس کا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, جب وہ اکٹھے تیرتی ہیں تو پریڈیٹر جو ہے, جس نے حملہ کرنا ہوتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی مچھلی ہے, وہ ایک آپس میں مل کے زیادہ بڑی نظر آنے کے لیے ایسے کرتی ہیں. اسی طرح سے جو پرندے اڑتے ہیں وہ بھی ایک خاص فارمیشن میں اڑتے ہیں, اور پرندے جب اڑ رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک لیڈ کرتا ہے, اور پھر ان کی ایک فارمیشن ہوتی ہے, اس سے وہ ونڈ کو بریک کرتے ہیں. دور تک اڑنے کے لیے گیز جو ہیں وہ جب سفر کرتی ہیں ساؤتھ کی طرف, نارتھ سے ساؤتھ کی طرف سردیوں کے دنوں میں وہ ٹریول کرتے ہیں, تو ایک خاص فارمیشن میں اڑتے ہیں, جس سے جو ہوا سامنے سے آ رہی ہوتی ہے اس کو بریک کرتے ہیں, جس سے وہ زیادہ دور تک اڑ سکتے ہیں, اور ان کی مسل پاور جو ہے وہ کم استعمال ہوتی ہے. تو اکٹھے کام کرنے کے ہیومنز جو ہیں وہ جب ڈائناسورز تھے اور اتنے بڑے بڑے طاقتور جانور تھے تو انہوں نے ان کے اوپر غلبہ پا لیا. آج تک ایکسٹنکٹ نہیں ہوئے, جبکہ بڑے بڑے جانور ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیومنز جو ہیں وہ مل کے اکٹھے ہو کے قبیلوں میں اور ایک آپس میں تال میل کے ساتھ کام کرتے تھے. تو اسی طرح سے جو بھی انسان اکیلے کام کرتے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی اتنی نہیں ہوتی. جب کوئی وہ آرگنائزڈ طریقے سے مل جل کر کام کرتے ہیں تو ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہتر اور زیادہ ہو جاتی ہے. فیملیز میں بھی جو فیملیز جو ہیں جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم یا نیوکلیئر فیملی سسٹم, ان کے اپنے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں, ان کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں. نیوکلیئر فیملی میں انڈیپینڈنس زیادہ ہوتی ہے, جواب دہ آپ کم ہوتے ہیں, جہاں پہ ایک امی ابو یا میاں بیوی اور ان کے بچے رہ رہے ہوتے ہیں, باقی ان کے کزنز یا اور لوگ نے. سو سوشل جو ہے انسانوں کا خاصہ ہے. اسی طرح جو لینگویج ہے, ہماری لینگویج, جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں کچھ سوشل گروپس میں لینگویج ڈیوائڈ کر دیتی ہے. مثلاً جو لوگوں کی بولی جو ہے ملتی جلتی ہے وہ زیادہ, جیسے کچھ پنجابی بولتے ہیں مگر پنجابی میں جو سرائکی بولتے ہیں وہ ذرا زیادہ اپنے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, اور جو اردو سپیکنگ ہیں دہلی والے ہیں ان کی ذرا اردو اور طرح کی ہوگی, کراچی کی اور ہوگی. سو لینگویج سے بھی ہم سوشلائز کرنے میں مدد لیتے ہیں, سیگریگیشن کرتے ہیں. بٹ دین یہ جو آج کا دور ہے جو کہ سوشل میڈیا اور گلوبل ولیج کا دور ہے, اس میں ایکچولی وی کین تھنک دیٹ وی آر ون. ہم ایک دوسرے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. انگلش زبان جو ہے وہ نالج کی ترسیل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. سو ہم اپنا پیراڈائم
چینج کر سکتے ہیں کہ ہم بٹنا چاہتے ہیں چھوٹے پیسز میں یا ہم سب ایک ہی بڑی ہیومینٹی کے حصے ہیں. سو اٹ از یور پیراڈائم سوشلائز سوشل ہیلتھ کا بھی, مگر ایک بنیاد جو ہے وہ ایک فیملی ہوتی ہے جس میں ماں باپ اور بچے ہوتے ہیں. تو خاص طور پہ جب فیملیز بروکن ہو جاتی ہیں یا فیملیز میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ نشے میں چلا جاتا ہے یا اس کو کسی بھی قسم کی کوئی جسمانی یا دماغی کوئی چیلنج آ جاتا ہے تو فیملیز کو, یا فائنینشیل چیلنج آ جاتا ہے تو وہ سب فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں. مگر جب وہ ایکا کر لیتی ہیں, جب وہ مل جاتی ہیں تو پھر اسٹرینگتھ جو ہے واپس آ جاتی ہے. سو اکیلے رہنا, تنہا رہنا, بٹے رہنا, ڈویسو رہنا, نکتہ چینی, کرٹیسزم, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توڑ کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور ایک دوسرے کا لحاظ, خیال, کسی کی بات سمجھنا, اس کو بولنے کا موقع دینا, اس کی بات کو اچھی طرح سے سمجھنا, کانوں سے بھی سننا, دل سے بھی سننا, ایمپتھائز کرنا, یہ جو ہے جوڑ کا سبب بنتی ہیں. کیونکہ اس سے کچھ پروٹیکشن فیل ہوتی ہے. جن کے بچے ہیں, کوئی آپ کو بجائے میڈ کے اگر دادا ہے, دادی ہے, خالہ, پھپھی, ایسا کچھ بھی ہے تو آپ کو ایک ہیلپ مل جاتی ہے. دوسرا, بچوں کی لرننگ جو ہے وہ انہینس بھی ہو سکتی ہے اگر فیملی ممبر سے وہ ڈیل کرنا سیکھ لیتے ہیں. جو لوگ تنہا رہتے ہیں, اکیلے رہتے ہیں, وہ could be introverts. اسی طرح اگر ہمسائے اچھے ہیں تو ہمسایوں سے بہت فائدہ مل سکتا ہے. They can be a great help. اگر کسی کے ہمسائے برے ہیں تو it can be really problematic, وہاں پہ رہنا دوبھر ہو جاتا ہے. اور سوشل ہیلتھ جو ہے اور اس کی کیئر, سوشلی بینگ ایکٹیو اور سوشل ہیلتھ, اس کا بہت اہمیت ہے. ہم جب ڈاکٹر صداقت اکثر کہتے ہیں پاور آف ادر, دوسرے کی طاقت کو ماننا, وہ آپ کا سرونٹ ہو سکتا ہے, وہ آپ کا سب آرڈینیٹ ہو سکتا ہے, وہ آپ کا فیملی ممبر ہو سکتا ہے, وہ کوئی آپ کا کولیگ ہو سکتا ہے. جو لوگوں کے باس ٹف ہوتے ہیں, اچھے نہیں ہوتے, یا جو کہ جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہوتا, تو وہاں پہ لوگوں کی پروڈکٹیوٹی بھی خراب ہو جاتی ہے اور مینٹل ہیلتھ بھی خراب ان کی ہوتی ہے. سو سوشل ہیلتھ جو ہے اس کا بہت ہی اہم کردار ہے ہماری صحت میں. ریکوری جو ہے, جو ریکوری کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اگر ہم اچھی ریکوری چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو وہ میاں بیوی آپس میں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ باؤنڈریز بنائیں, کچھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں. بچے اگر ماں باپ کو تنگ کر رہے ہیں تو بچوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. اگر بات کرنا مشکل ہے, کروشل کانورسیشن, کروشل کنفرنٹیشن, ہاؤ ٹو انفلوئنس ایچ ادر, یہ ساری جو اسرٹیونیس اور جو کمیونیکیشن کے طریقے ہیں ان کو سیکھنا, سمجھنا. اگر ہم یہاں پہ سیکھنا چاہیں تو 100 days بہت کم ہے. اگر ہم واقعی دل سے سیکھنا چاہیں, فیملیز اور پیرنٹس, ان کے درمیان کیوں ایک جو ہے مخاصمت یا لڑائی یا ایک دوسرے کو بات سمجھ نہیں آتی, بیکاز ہماری جو کمیونیکیشن سکلز ہیں ان پہ ہم کام نہیں کرتے, اور ہم کہتے ہیں مائٹ از رائٹ, کے ڈنڈے کے زور پہ ہم جو بھی ہے وہ بات منوا لیں گے, مگر اس سے اس وقت تو شاید مسئلے کا حل بظاہر نکلے مگر لڑائی بھی ہو سکتی ہے, اصل میں نہیں بدلتا. تو سوشل سکلز کو بہتر کرنا اس کے پیچھے جو ہے بہت اہم ہے. وہ 3 ہیبٹس جن کا تعلق ایک دوسرے سے تعلقات سے ہے. تھنک ون ون, چوتھی ہیبٹ جو ہے. 5ویں ہیبٹ ہے جس میں آپ پہلے دوسرے کی بات سنتے ہیں اور پھر اپنی بات جب پوری طرح سمجھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں. اور چھٹی یہ ہے کہ تال میل سے کام کرنا. تو یہ اگر ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں تو ہماری برین کی ہیلتھ بہت بہتر ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے
وہ بہت پریشان رہتے ہیں, اینکشس رہتے ہیں, مگر جب ہم کسی سے شیئر کرتے ہیں تو ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ سوشل ہیلتھ میں آتا ہے, اور یہ چوز کرنا کہ کون سے لوگ ہیں جن سے ہم مدد لے سکتے ہیں, وہ ہمیں بعد میں تانا تو نہیں دیں گے. اپنا ایک گروپ بنانا فرینڈس کا جو کہ سلپری نہ ہو, جو کہ آپ کے فیملی کے ہوں, یا ایسے لوگ ہوں جن کے آپ کی ذہنی مطابقت ہو, جن کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی ہو, ان کے ساتھ. ان تمام طریقوں سے بندہ اپنی سوشل ہیلتھ بہتر کر سکتا ہے. جہاں پہ جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے اس کے لیے فائنینشیل کیپٹل چاہیے, مگر کوئی بھی کام انسانوں کی مدد کے بغیر, چاہے آپ نے کوئی چیز بیچنی ہو یا خریدنی ہو, وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے سوشل کیپٹل بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے پاس ایسے لوگوں کا ایک کیپٹل ہے, ایک نیٹ ورکنگ ہے, تو بہت فائدہ ہے. یہ جو درخت ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے ٹال ٹریز آپ کو نظر آتے ہیں, یہ صرف اپنے زور پہ نہیں کھڑے ہوتے, بلکہ ان کے اندر بھی ایک تال میل ہوتا ہے. اور نہ صرف کراس پالینیشن, یہ جو بہار آتی ہے تو یہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو یہ کراس پالینیٹ کرتے ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کی مدد چاہتے ہیں. تو یہ درخت جو آپ کو تنا نظر آتا ہے, لیوز نظر آتے ہیں, ان کی آپ کو شاخیں نظر آتی ہیں, وہ تو آپ کو الگ الگ نظر آتے ہیں, مگر ڈیپ ڈاؤن نیچے ان کی جو روٹس ہوتی ہیں, جو ان کی وہ جو ہوتی ہیں, کیا اس کو روٹس کو بولتے ہیں, جڑیں جو ہوتی ہیں, ان کی جو جڑیں ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں. دے سپورٹ ایچ ادر, دے میک دیم اسٹرانگ, کہ جب بھی کوئی ہوا چلتی ہے, جب بھی کوئی طوفان آتا ہے, تو وہ ایک دوسرے کو جڑیں بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور جن درختوں کی جڑیں نہیں ملی ہوتی وہ انرتھ ہو کے گر جاتے ہیں. اسی طرح سے وہ ایک دوسرے کو انفارمیشن باقاعدہ پاس کرتے ہیں. ایک پروسیس ہے جس کو سمبیوسس بولتے ہیں. سمبیوسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے اپنی افزائش کے لیے. اس کو سمبیوٹک ریلیشن شپ کہتے ہیں یہ باٹنی میں. اور اسی طرح انسانوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تال میل کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, جس میں وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان اے گڈ وے, وچ از انٹر ڈیپینڈنس, جس کو ایسے انگریزی میں بولتے ہیں یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یورز, بٹ اٹ شوڈ بی فار اے گڈ پرپز. اور یہ جو انسان ایمپتھی کے ذریعے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں, جب وہ ایک دوسرے کی مشکل کو ریڈ کر لیتے ہیں, دے ٹرائی ٹو ہیلپ ایچ ادر. اور یہ جو ایک اچھی ون گڈ ڈیڈ لیڈس ٹو another, یہ کوئی ایک اچھا کام جو ہے اٹ ہیز اے ڈومینوز افیکٹ. جب ہم کوئی ایک اچھا کام کرتے ہیں تو وہ صرف وہیں رک نہیں جاتا, وہ چلتا چلا جاتا ہے, دور فار اینڈ وائڈ اس کے اثرات جو ہیں ہوتے ہیں. سو جنگل میں جب کوئی جڑی بوٹیاں, کوئی یہ جو ہوتے ہیں حملہ آور جو ہو جاتی ہیں, ویسپس کیا ان کو بولتے ہیں, آئی ایم مسنگ دی نیم, مگر وہ جب بھی جو یہ کپاس سنڈیوں کا حملہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں, تو جو درخت فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں, جو آگے ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ پیغام دیتے ہیں اپنے سے پچھلے درختوں کو کہ اپنے اندر امیونٹی, قوت مدافعت پیدا کر دو, تاکہ یہ جو ہم پر حملہ ہوا تو پوری جنگل میں نہ وہ پھیلے. جو فور فرنٹ میں ہوتے ہیں وہ دوسروں کو یہ پیغام دیتے ہیں, اور ان میں ایسے کیمیکل چینجز آتے ہیں کہ وہ دوسروں کو مضبوط کر سکتے ہیں. مگر یہ سب کچھ تب ممکن ہے جب انسان بھی اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ہم سب ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. ٹوگیدر وی اسٹینڈ, اپارٹ وی فال. تو یہ چیز کو, یہ دس آل کمس انڈر سوشل سیلف کیئر. ایک غالب کا شعر ہے, اور وہ یہ ہے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب, تندرستی ہزار نعمت. تو تنگ دستی جو ہے مینز پاورٹی, مینز فائنینشلی بینگ ویک. تو اگرچہ یہاں پہ ذکر تو نہیں کیا گیا یہ ریکوری میں کہیں پہ بھی
مگر ایک حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنے چاہیے جس سے ہماری فائنینشیل ہیلتھ جو ہے وہ بھی اچھی رہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ حکومتیں جو گرتی یا سنبھلتی ہیں وہ اکانومی کی بنیاد پہ، معیشت کی بنیاد پہ بہت فرق پڑتا ہے. کہ اسی طرح خاندانوں کی جو اچھی نیتیں ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے، آپس میں تال میل بہت اچھا ہے، مگر جب معاشی بدحالی آ جائے تو پھر مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اگرچہ اس میں ذکر نہیں ہے اس کا، مگر تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تو پھر تندرستی ہزار نعمت ہے، اور اگر تنگ دستی ہے تو پھر مسائل اور طرح کے آ جاتے ہیں. اگرچہ تندرستی جو ہے دماغ کی، تن کی اور من کی اور دماغ کی جو تندرستی ہے وہ ہمیں بدحالی سے، معاشی بدحالی سے بھی نکال سکتی ہے with good ideas. دوسری بات جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ بحالی تب ہوگی جب آپ ہر حال میں، اب یہ بہت اہم ہے، ہر حال میں خوش رہنے کا فیصلہ کریں گے. اس میں کئی ورڈ ہیں، بڑے کی ورڈز ہیں. ایک تو بحالی، ریکوری. میرا خیال ہے آپ میں سے شاید کوئی بھی ایسا انفارچونیٹ نہ ہو جو بحالی نہیں چاہتا. بدقسمتی ہے نا بحالی نہ چاہنا. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ بحالی نہیں ہونا چاہتے، آپ ریہیبلیٹیٹ ہی نہیں ہونا چاہتے. تو ظاہر ہے سبھی اپنی خوشحالی اور یہ بحالی چاہتے ہیں. ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. خوشحالی اور خوشحال کا مطلب ہے، حال کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو لفظ یوز ہوا ہے پریزنٹ. تو اگر آپ کا پریزنٹ جو ہے یو آر ہیپی اینڈ جوائے اینڈ کانٹینٹ ان یور پریزنٹ، تو یہ بذات خود ایک اسپرچویلٹی ہے. اگر آپ پرسکون ہیں، آپ اپنے حالات میں شکر گزار ہیں، گریٹیچیوڈ ہے آپ میں، آپ کفران نعمت نہیں ہے، آپ اپنی جو آنکھیں ہیں بات کر سکتے ہیں، آپ کے لمبز ہیں، آپ کی کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، آپ کے تن پہ کپڑے ہیں، آپ کے سر پہ چھت ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح اگر آپ گنتی کریں تو یہ جو ایک احساس تشکر ہے، یہ جو شکرانے کا احساس ہے، یہ اصل میں آپ کی روح کو مضبوط بناتا ہے. اور یہ جو صحت ہے، روحانی صحت، یہ وہ صحت ہے جو سب سے اہم صحت ہے. کیونکہ اگر باقی سب کچھ ہے اور روحانی طور پہ یا اخلاقی طور پہ، جو آپ کریکٹر ڈیفیکٹس کی بات کر رہے تھے، اگر آپ اخلاقی طور پہ، روحانی طور پہ پسماندہ ہیں یا ناخوش ہیں، یا آپ کے اندر ایک وہ گریٹیچیوڈ نہیں ہے، شکرانہ نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے، وہ کیا لفظ ہیں جو کہ فوراً دروازے کھول دیتے ہیں دوسرے کے دل کے؟ سوری. ون ورڈ، سوری. جب آپ کو پتہ چلتا ہے، ڈونٹ بی اے ڈور میٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر جب آپ سے واقعی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے اس کے لیے معافی چاہیے، اپالوجی آپ کرتے ہیں، دل سے اپالوجائز کرتے ہیں، سوری کرتے ہیں، یا کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو یو فیل سوری فار اٹ، تو اس سے کافی ساری کنجیاں، لاک کھل جاتے ہیں. جب آپ کسی کو بولتے ہیں تھینک یو، شکریہ، تو اس سے جب آپ کسی کو اسمائل کرتے ہیں، اور جو لوگ روحانی طور پہ تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ جب کہیں پہ کیش کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، دوسرا اس کو اسمائل دیتا ہے، تو وہ اپنی ہی تکلیف میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اسمائل کو بھی نہیں انجوائے کر سکتے، اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور ان کا موڈ بدستور خراب رہتا ہے. They don't smile back. Smile is a communication between the people which needs no language. It is above all the language barriers. The language of smile. So روحانی بیداری جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا گول ہے.
spiritual enlightenment. لفظ جو ہے اسپرٹ، یہ اگر کوئی جسد ہے، باڈی ہے، اور اس کی اسپرٹ نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ ڈیڈ باڈی. اٹ از اے ڈیڈ باڈی آل دو دی باڈی از دیئر، مگر اس کے اندر اسپرٹ کہیں چلی گئی، روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، اب اٹ از اے ڈیڈ باڈی. سو دین سب سے زیادہ خیال کس چیز کا کرنا چاہیے؟ اسپرٹ کا. اور یہ اسپرٹ کہاں سے آئی ہے؟ دیٹ از اے بگ کوشچن مارک. یہ ایک بھید ہے. سول اور اسپرٹ میں کیا فرق ہے؟ تو یہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ جب اس جسم میں آ جاتی ہے تو یہ حرکت میں آ جاتا ہے، یہ کام کرنے لگ جاتا ہے. جب یہ اس میں سے چلی جاتی ہے، سو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کی کیا غذا ہے؟ نفس تھوڑا سا ڈفرینٹ طرف ہم جائیں گے، ابھی ہم اس پہ اگر رہیں. موسیقی جو ہے اگر ایسی ہے جیسے بارش ٹپ 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 پڑ رہی ہے، اب بارش تھوڑی پڑ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی بارش ہے، اب کان آپ کے سن رہے ہیں، اور پھر وہ تیز ہو گئی ہے، اور پھر اور تیز ہو گئی، اور اب ساتھ ہوائیں بھی چل رہی ہیں، ہاؤلنگ وینڈز، اور درختوں میں سے گزر رہی ہیں. اور پھر آپ کہیں گئے ہیں تو وہاں پہ ایک آبشار بہ رہی ہے، اور پھر وہ نیاگرا فالز بن گئی ہے، تو اس کی جو آواز ہے، تو یہ سب موسیقی ہے. پرندے چیل کی چہچہا رہے ہیں صبح کے وقت، تو یہ جو نیچر ہے اس میں بھی موسیقیت ہے. مگر جو ساز اور آہنگ ہے، ساز اور آواز، یہ اذان جو ہے، یہ جب اذان دیتے ہیں تو یہ بھی اس میں ایک کیا ہے؟ موسیقیت ہے. تو موسیقی جو برے والے جو لیرکس برے ہوتے ہیں، یا جو بیٹس ٹیکنو بیٹس ہوتی ہیں جو کلبز میں آپ سنتے ہیں، تو اس سے کیفیت کیسی ہو جاتی ہے؟ آپ اچھا سلو میں، یا یو فیل لائک جسٹ جمپنگ، جو گانے تیز چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو موسیقی ہے. تو موسیقی آبویسلی سلیکٹ آپ کرتے ہیں، ڈپینڈس کہ وہ موسیقی سن کے ایک وائیولن بج رہا ہے تو آپ کا موڈ جو ہے وہ ٹریجڈی کی طرف جا سکتا ہے. بانسری بج رہی ہے، اس میں کیا دھن بج رہی ہے؟ تو موسیقی روح کی غذا ضرور ہے. اٹ کین بی جنک فوڈ اور اٹ کین بی گڈ فوڈ ہے، اثر کرتی ہے وہ ہمارے. اسی طرح سے معاف کر دینا، forgiveness، کیا یہ روح کی غذا ہو سکتی ہے؟ سو forgiveness جو ہے معاف کرنا، اور خود کو معاف کرنا. بہت سے لوگ خود کو معاف نہیں کر سکتے، اور جس کے پاس خود کو معاف کرنا نہیں ہے، تو وہی جو بات میں بارہا دہرا چکا ہوں کہ اگر آپ خود کو معاف نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کو بھی کہیں گے کہ نہیں، میں تے بڑا سچا بندہ، میں تے کدی اپنے آپ نو بھی نہیں معافی دیتی تے میں دوجیاں نو کیویں معاف کرا. تو آپ کے پاس جو چیز ہے نہیں وہ آپ دے بھی نہیں سکتے. سو forgiveness is the key to happiness, and happiness and joy is spirituality, bliss. اگر آپ ایک سکون کی حالت میں ہیں تو آپ blissful ہیں. تو جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں وہ آپ دوسروں کو کیسے دیں گے؟ سو forgiveness, gratitude، شکرانہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اگر آپ جو ہے خود پہچان ہی نہیں رہے کہ نعمتیں کیا ہیں، شکرانے میں نہیں ہے، تو آپ دوسروں کو کیسے، آپ میں سکون نہیں ہوگا. اور غلطی تسلیم کرنا یا چھپانا، یہ آپ کو بہتری میں لائے گا، یا غلطی مان لینا آپ کو سکون اور آپ کی روح کی غذا بنے گی؟ اور غلطی جو مانے وہ ہے انسان، اور جو غلطی نہ مانے وہ ہے. تو جب غلطی مان کے ہم دعا کرتے ہیں اور کوئی ہائر پاور کو مانتے ہیں
تو وہاں سے سکون بھی, جس کو ہم ہائر پاور, کوئی بندہ وہ ہے دہریہ ہے, ایتھسٹ ہے, وہ مانتا ہی نہیں ہے, تو اس کے پاس تو اس سے بہتر ہے کہ, میرا خیال ہے اتنی امپورٹنٹ بات میں نہیں اب کر رہا, اور آپ آلریڈی اسپرچویلٹی کو سب پہچانتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ چائنا میں شاید ایک ایکسپیریمنٹ ہوا, تو وہ یہ ایکسپیریمنٹ تھا کہ جو سگریٹس تھے ان کے بٹس جو تھے سگریٹ کے, وہ جگہ جگہ پھیلے ہوتے تھے, شہر بہت گندا تھا, تو انہوں نے ان کو ایک ایسا دیا کہ جو سگریٹ بٹس اٹھا کے جہاں پہ ڈالیں گے وہاں سے ان کو ایک کوئی دانہ دن کا ملے گا. تو انہوں نے اس شہر کے سارے سگریٹ بٹس کو صحیح جگہ پہ ڈسپوز آف کرنا شروع کیا, مگر دے ٹک دس ایکسرسائز اینڈ ٹریننگ ٹو اے نیکسٹ لیول. انہوں نے یہ کیا کرنا شروع کیا کہ جو لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے تھے وہ آتے تھے اور ان کے منہ سے لے کے چلے جاتے تھے اور جا کے وہاں ڈال دیتے تھے. 1 نمبر 2, ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں کہ جو کوے تھے ان کو ایک خاص بڑا دہشت والا ماسک پہن کے کچھ لوگوں نے پکڑا اور پکڑ کر ان کو پنجروں میں بند کر دیا اور پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا. جب بھی کوئی ایسا ماسک پہن کے نکلتا تھا تو وہ پرندے اس کے اوپر اٹیک کر دیتے تھے, اور حتیٰ کہ جب وہ کووں کی عمر فوت ہو گئے اور نیکسٹ جنریشن آ گئی تو بھی اگر کوئی وہ ماسک پہن کے نکلتا تھا تو وہ کوے اس پہ اٹیک کر دیتے تھے. تو کووں کی آپس میں ایک لینگویج ہوتی ہے اور دے امپارٹ دا نالج اینڈ انفارمیشن ٹو دا نیکسٹ جنریشن, اور اگر آپ ان کو ٹرین کریں گے فار گڈ تھنگ, تو اگر کوئی آپ کوے کو کھلائیں گے, اس کو جو ہے کوئی آپ اس کی مدد کریں گے, اینڈ دیٹ از آلسو ٹرو فار ادر اینیملس. سو اف یو ڈیولپ اے فرینڈشپ ود دیم, if there is an unwritten code of friendship between you and them, and if somebody attacks you, they will come to your rescue. اور یہ بات آپ دیکھ لیں تو حیوان جو ہے ان میں بھی انسانیت ہو سکتی ہے, اور انسانوں میں حیوانیت کی تو کئی مثالیں آپ کو سنائی دیتی ہیں. So thank you very much for your patient listening. آپ نے کچھ کہنا ہے؟ اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.